السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اکملین سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا ونور قلبنا محمد وعلی آلہ وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ قال النبی الربی صلی اللہ علیہ وسلم: الا ان اولیاء اللہ لا يموتون بل ينتقلون من دار الى دار۔ قال غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ: قدمی هذه رقبتی على كل ولی اللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، پردہ نشین ماں بہنوں، بارگاہ نبی علیہ نبی میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اس یقین کے ساتھ کہ آقا دو جہاں رحمت کون و مکان اہل محبت کے درود کو بذات خود اپنے گوش مبارک سے سماعت فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیے: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی وارث کمالہ سیدنا غوثنا غوث العظم ابو محمد شیخ عبد القادر الجیلانی شیئا للہ، اغثنی وامددنی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا الہی ہو نظارہ پیر کا، یا الہی ہو نظارہ پیر کا، شیفتہ ہے دل ہمارا پیر کا۔ کس کی طاقت، کس کا دل، کس کا دماغ، کس کی طاقت، کس کا دل، کس کا دماغ، لکھ سکے احوال سارا پیر کا۔ یا الہی ہو نظارہ پیر کا، شیفتہ ہے دل ہمارا پیر کا۔ بنگر بحالم یا غوث العظم، شیخ العوالم یا غوث العظم، آل نبی اولاد حسنینی، فاطمہ ثانی کے نور عینی، آباد کر دے نگری ہے سونی، تو محی دینی ممتاز کونی، احمد گمانم یا غوث العظم۔ میرا وسیلہ یا غوث العظم، میرا وظیفہ یا غوث العظم، ورد زبانم یا غوث العظم، صبح مسائم یا غوث العظم، برآستانم یا غوث العظم، ادنا غلامم یا غوث العظم۔ یا شاہ جیلان للہ شیئن، یا شاہ میران للہ شیئن، حسنی سوالم یا غوث العظم۔ نظر تراحم برحال محفل، نظر تراحم برحال افضل، فرمائے دائم یا غوث العظم، نظر تراحم برحال افضل، قربان دائم یا غوث العظم۔ بنگر بحالم یا غوث العظم، شیخ العوالم یا غوث العظم۔ یہ دل ہے، یہ گردن، یہ سر ہے، یہ آنکھیں، جہاں چاہو رکھو قدم غوث العظم۔ تجلی نور خدم غوث العظم، محمد بشان اتم غوث العظم۔ ادائیں ان کی مجھ میں آ گئیں کیوں نہیں آتی، ادائیں ان کی مجھ میں آ گئیں کیوں نہیں آتی۔ مجھ سے مراد آپ مجاہد بیابانی کو مت لیجیے۔ ہر وہ عاشق غوث، ہر وہ عاشق خواجہ، ہر وہ عاشق پیر کے لیے یہ شعر، سچا عاشق برابر یہ کہہ سکتا ہے: ادائیں ان کی مجھ میں آ گئیں کیوں نہیں آتی۔ کمال عشق کیا ہے؟ کمال عشق ہے عاشق کا خود معشوق ہو جانا۔ کب تک مرید شیخ کو چاہتا رہے گا، کبھی شیخ بھی مرید کو چاہے، اور جب شیخ مرید کو چاہتا ہے تو پھر کمال عشق پیدا ہو جاتا ہے غلام میں، تو پیر بھی اسے چاہنے لگتا ہے، تو پھر یہ پیر کا معشوق ہو جاتا ہے، پیر اپنے غلام کا عاشق ہو جاتا ہے۔ ادائیں ان کی مجھ میں آ گئیں کیوں نہیں آتی، کمال عشق ہے عاشق کا خود معشوق ہو جانا۔ اور خوب کہا کسی شاعر نے: کچھ دیر میں ایک بیج شجر ہوتا ہے، وقت لگتا ہے کسی چیز کے لیے، کچھ دیر میں ایک بیج شجر ہوتا ہے، چھوٹا سا بیج جا کے بڑا درخت ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر میں ایک قطرہ گوہر ہوتا ہے، پانی کا ہر قطرہ موتی نہیں بنتا، جو قطروں کو اللہ چاہتا ہے موتی بنا دیتا ہے۔ کچھ دیر میں ایک قطرہ گوہر ہوتا ہے، اے بندے ناصبور تیرا ہر کام کچھ دیر میں ہوتا ہے مگر ہوتا ہے۔
غوث کو یا غوث یا غوث یا غوث، یہ وظیفہ ہے نا، ہر ولی کا وظیفہ ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ۔ غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جاتی ہے تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ، دیکھنا ہے گر تجھے طلبوں کو پیغمبر کے دیکھ۔ حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک اور آپ کی 11ویں شریف اور آپ کی شان میں یہ جشن زیر اہتمام بزم شاہ افضل بیابانی حیدرآباد مناتے آ رہے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی مناتے رہیں گے۔ کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ بس اس ایک بات کے لیے ہر مسلمان کو زندہ رہنا ہے۔ نزا بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ نزا میں اگر ایمان پہ موت ہو گئی، نزا سے قبل توبہ نصیب ہو گئی تو پھر بندے کی کامیابی ہے، اگر نصیب نہیں ہوئی، نزا ہی میں چلا گیا تو پھر مشکل ہو گئی اس کے لیے۔ اس لیے حالت نزا میں بھی ایمان پہ قائم رہنے کے ہم اپنی زندگی میں اسباب بنائیں، کوششیں کریں کہ نزا میں بھی ایمان سلامت رہے۔ مرنا سب کو ہے، مرنا برحق ہے، لیکن جن کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے تو پھر وہ ایک لمحے کے لیے انہیں موت آتی ہے، پھر اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی انہیں مل جاتی ہے۔ اخروی زندگی اگر کامیاب بنانا ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کریں۔ آج ہمارے اندر شکوہ، شکایت، غصہ، کسی کو برداشت نہ کرنا، یہ مزاج ہمارا بنتا جا رہا ہے۔ برداشت کی صلاحیت ہم اپنے اندر رکھیں، اپنے بھائی کو بھی برداشت کریں، اپنے دوست کو بھی برداشت کریں، لیکن برداشت کی بھی ایک حد ہے، گنجائش ہے۔ ہماری اپنی ذات کی حد تک ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ناموس رسالت کے بارے میں، ناموس غوث پاک کے بارے میں، یا کی عظمت کے خلاف کوئی اگر آواز اٹھائے تو ہمارا باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، بہن ہو، ہمارا ان سے تعلق نہیں رہتا، کی کوئی کھیلے نہیں، اور قدم قدم پر، پل پل پر ہم آفتوں اور مصیبتوں کی طرف آ رہے ہیں، کیونکہ قیامت قریب آ رہی ہے، اور قیامت اتنی قریب آ گئی ہے کہ میرے آقا مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا، ان الساعۃ وانا کہاتین، حضور نے اپنے یہ دو انگلیوں کو ملا کر بتایا، میں اور قیامت اس طرح ہیں۔ آپ کے بعد کسی نبی کی آمد کا انتظار نہیں رہے گا، آپ کے وصال شریف کے بعد صرف قیامت کا انتظار ہے، ختم نبوت کے بعد انتظار قیامت ہی ہے۔ قیامت اتنا قریب آ گئی کہ حضور دو انگلیاں ملا کر بتا رہے ہیں، قیامت کے نشانیاں بتا دیے ہیں، ساری نشانیاں ہم دیکھتے چلے جا رہے ہیں قیامت کی، اس کے باوجود بھی ہمارا خیال ٹھکانے نہیں لگتا، ہمارا دل بہکتے رہتا ہے، ہم اپنے بھائی سے بغض اور عداوت اپنے اندر رکھتے ہیں، اور مصیبتوں میں شکوہ کرتے ہیں، پریشانیوں میں شکوہ کرتے ہیں، اور پھر جو دکھ تکلیف پہنچتی تو کہتے ہیں کہ ہمارا ہی گھر، ہمارا ہی خاندان تھا، یا ہماری اولاد تھی مصیبتیں رکھنے کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر کوئی مصیبت بلا نہ آئے، وہ پڑوسیوں پہ جائے، دوسرے لوگوں پر جائے، دوسروں کو نقصان پہنچے۔ نہیں، جو غضب ہمیں پہنچتی ہے، جو تکلیف ہمیں پہنچتی ہے، جو مصیبت ہمیں پہنچتی ہے، جس طرح سے ہم صحیح معنوں میں شکر گزار بندے کون ہیں بزرگان دین کی تعلیمات کی روشنی میں، جس طرح سے ہم کوئی نعمت اور خوشی پہنچتی ہے تو خوش ہوتے ہیں، گلے ملتے ہیں، مبارکبادی دیتے ہیں، اسی طرح اگر ہم مصیبت اور تکلیف پر بھی جو ہے شکر گزاری کریں پروردگار کی اور خوش رہیں اس کی رحمت سے، یہ ہے ایمان۔ لیکن ہمارے چہرے تو اللہ ماشاء اللہ چند ہستیاں ہیں ایسی کہ بیٹی کی آمد پر خوش ہوتے ہیں، اپنے گھر میں بیٹی پیدا ہونے پر، لیکن بہت سے چہروں میں بیمار آ جاتا ہے۔ انتہا ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہی ہے کہ دو بیٹیاں ہو گئے، اب کے بیٹی ہوئی تو تجھے طلاق دیا جائے گا۔ یہ تمہارا معاشرہ ہے، تمہارا یہ اسلامی تعلیم ہے، یہ گندے الفاظ زبان سے نکلتے ہیں، بیٹی کو برداشت نہیں کرتے،
دور جاہلی کی طرف جا رہا ہے آج کا مسلمان اگر یہ انداز اختیار کرتا ہے، جہاں بیٹیوں کو پسند نہیں کیا جاتا تھا، بیٹیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا زندہ، کسی کے سالے بننا پسند نہیں کیا جاتا تھا، لیکن شریعت مطہرہ نے ہمیں تعلیم دی، بزرگوں نے ہمیں تعلیم دی۔ اگر ہم قریبی رشتہ دار تو شریک حیات ہے، کتنا قریبی رشتہ ہے، اس کے ساتھ یہ ظلم، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ ہمارے دل میں کوئی گنجائش ہے، کوئی مہربانی کا جذبہ ہو، ہم کوئی ان کی قدر کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی مہربانی کر سکتے ہیں؟ بھائی کے ساتھ اگر ہم ناانصافی کریں، نا مہربانی کریں، غضب کریں، تو غیروں کے ساتھ ہم کیا سلوک کر سکتے ہیں؟ سوچیں، ہمارا کوئی قدم اٹھ رہا ہے تو غلطی کی طرف اٹھ رہا ہے، گناہ کی طرف اٹھ رہا ہے یا نیکی کی طرف اٹھ رہا ہے، کیوں ہم ایسا نہیں کرتے؟ جس طریقے کو بزرگان دین نے اختیار کیا، غوث پاک نے اختیار کیا، خواجہ غریب نواز نے اختیار کیا، احمد کبیر رفاعی رحمانی نے اختیار کیا، تمام اولیاء نے اختیار کیا، محبوب سبحانی، حضرت سید شاہ افضل بیابانی، اختر افلاک عرفانی نے اختیار کیا کہ یہ کیا طریقہ تھا ان حضرات کا، اپنے دشمن رشتہ داروں سے بہتر سلوک کیا کرتے تھے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو ڈسنے بیٹھے ہیں، چھوٹی سی بات پر ڈس دیتے ہیں، بہت آسانی ہو گئی سیل فونز کی، ہاں فون پہ کہہ دیتے ہمارے پاس فلاں موقع پہ آپ نہیں آئے تھے، آپ سے رشتہ ختم ہو گیا، آپ سے کوئی تعلق نہیں رہا، یہ ہمارا اسلام رہ گیا۔ ہم کس زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہیں؟ مسلمان کہہ لینا آسان ہے، مسلمان ہیں کہنا آسان ہے، لیکن حقیقی معنوں میں مسلمان ہونا، ہو کے رہنا آج کے دور میں بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ خوب فرمایا تھا میرے آقا مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے ہی فرما دیے تھے آپ، قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ دیندار کو دین پر قائم رہنا انگارے کو ہاتھ میں لینے کے برابر ہو جائے گا۔ ایک انگار کی ڈلی ہم ہتھیلی میں رکھ لیتے ہیں، ہاتھ میں لے کے مٹھی مونجھتے، کوئی ایک کاڑی سلگا کے اپنی چھوٹی سی انگلی کو تھوڑا سا جلا کے دیکھ سکتے؟ سیدی مرشدی نے فرمایا تھا آواز میں، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اللہ نے جو عذاب تیار کر رکھا ہے، کبھی کاڑی سلگا کے تھوڑا سا انگلی کو چرکا لے کر دیکھو، سیدی نے فرمایا تھا۔ یہی برداشت نہیں کر سکتے تو دوزخ کی آگ ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ کیا تربیت ہے ہمارے پیر مرشد کی، کیا تعلیم ہے ہمارے پیر مرشد کی؟ ہمارا قدم کیسے اٹھتا ہے، ہماری زبان کیسے کھلتی ہے، ہماری نگاہ کیسے اٹھتی ہے، ہمارا دماغ کیا سوچتا ہے، ہمارے دل میں کیا باتیں پیدا ہوتی ہے، اور کتنا ہم اپنے وساوس کو روب عمل لاتے ہیں اور گناہ اختیار کرتے ہیں۔ کیا ہماری رشتہ داریوں سے صحیح انداز، جبکہ حضور نے ہمیں نسخہ دیا، ہم یہ چاہتے ہیں نا، دعا کیجئے کہ عمر دراز ہو جائے، دعا کیجئے کہ رزق میں برکت ہو جائے، دو بڑی اہم دعا ہیں، ہر کوئی یہ دعا کرتا ہے، یا اللہ ہمارے رزق میں برکت دے دے، ہماری عمر میں برکت دے۔ ایسی عمر لے کے کیا کریں گے جو ظلم والی عمر ہو؟ ایسا رزق لے کے کیا کریں گے جس میں حرام کا شائبہ پیدا ہو جائے، جس میں حرام شامل ہو جائے؟ ہاں، جو نسخہ ہمارے آقا نے دیا ہے رزق میں فراخی کا، عمر میں درازی کا، تو آقا نے فرمایا تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں برکت ہو اور تمہاری عمریں بڑی ہو تو تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس سے تمہاری عمر بڑھ جاتی ہے، تمہارے رزق میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ نقصان پہنچانے والے رشتہ دار کے لیے، تکلیف دینے والے رشتہ دار کے لیے اولیاء اللہ اپنی تعلیمات میں لکھتے ہیں، ارے کم سے کم اپنے گھر بیٹھے ان ستانے والے رشتہ داروں کے لیے دعائے خیر تو کر دو، کبھی خیر کی دعا تو دے دو۔ کب تک انہیں کوستے رہو گے؟ کب تک انہیں بد دعا دیتے رہو گے؟ کب تک انہیں برا کہتے رہو گے؟ اگر آپ حسن سلوک اپنی عادت بنا لیں، غریب نواز کا بڑا خوشی سے نام لیتے ہیں، یہ شہنشاہ ہندوستان ہے، ہندوستان میں اسلام آپ نے لایا ہے، بتوں سے چھڑا کر خدا سے ملایا ہے، لیکن غریب نواز کی اس تعلیم پر ہمارا عمل نہیں ہے۔ فرماتے ہیں سورج کی طرح شفقت کرو، سورج یہ نہیں دیکھتا کہ یہ اپنے کا گھر ہے، یہ پرائے کا گھر ہے۔ زمین کی طرح تواضع اختیار کرو، بچ جاؤ اپنے مہمان کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے، اس کی تعظیم کرو، اس کی عزت کرو، اور بارش کی طرح سخاوت کرو۔ ہاں، نیت اگر کریں سخاوت کی تو اللہ نوازے گا نا، نیت کریں شفقت کی تو وہ مقام و مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا نا، نیت کریں
तवाज़ु और आजिज़ी की तो अल्लाह ताला वो कैफियत पर पैदा करेगा अपने महबूबिन के सदक़े में। हम तो ये चाहते हैं हम सबसे ऊंचे रहें, सबसे बुलंद रहें, सबको गिरा कर देखें, गुरूर इख्तियार करें। सैयदी मुर्शिदी की तो ये तालीम नहीं है, सिलसिला आलिया, खादिया और रिफाया, कोई अहले सलासिल की ऐसी तालीम नहीं। बल्कि सैयदी मुर्शिदी ने फरमाया किसी नेमत पे नहीं इतराना, यानी तकब्बुर नहीं करना, गुरूर नहीं करना कि मैं ये नेमत से सरफराज हो गया। और फिर ऊपर हसद, नेमत मिलती है तो बंदा हसद भी करता है। बंदा जो नेमत पा रहा है वो हसद करता है कि मुझे ये नेमत दे दिया, मेरा फुला भाई इससे महरूम है, माज़अल्लाह वो महरूम रहा तो अच्छा, इसका नाम इस्लाम है, ये इस्लामी शियार है। जो नेमत हमें मिली हम ये दुआ करें कि नेमतें देता जा, हम तेरे बंदों में तकसीम करते जाएंगे, तेरे बंदों पर लुटाएं, उनकी तकलीफ में साथ दे, उनकी मुसीबत में साथ दे। और एक मेरे बुजुर्ग जो सादात जिनके घर आज ये महफिल हो रही हैं, सैयद आजम साहब मशीराबाद में रहा करते थे, बेड पे पड़े हुए हैं। बड़ी प्यारी बात उन्होंने मेरे सामने रखी थी, मुजाहिद मियाँ जिसके साथ हुस्ने सलूक करते हो उससे डरते रहो, जिसके साथ हुस्ने सलूक करते हो उससे डरते रहो। मैं बोला भाई जिससे हुस्ने सलूक करे उनसे क्यों डरना, वो तो एहसानमंद है, उससे हुस्ने सलूक किया गया, उससे क्या डर है। तो बोले हाँ मैं आपको बता दूं क्या डर है। जिस पर उसने सलूक करते हो, एहसान करते हो, अक्सर मुसलमान से सुनते हो ना तुम, इन पर मुसीबत पड़ी तो हम भी साथ देंगे, ये हमारी मुसीबत में साथ दिए थे। बोले हाँ सुनते रहते हैं, तो यही तो बद्दुआ है। अरे एहसानमंद ये दुआ क्यों नहीं करता कि मुझ पर एहसान करने वाले पे कोई मुसीबत ना पड़े, ये इंतजार क्यों कर रहा है, इस पर मुसीबत पड़ी तो मैं साथ दूंगा, ये खुद एक बद्दुआ है। एहसान जिस पर करते उससे डरते रहो, वो ये सोचता है कि इस पर मुसीबत पड़ी तो साथ दूंगा। बल्कि मोहसिन एहसान मंद को तो ये चाहिए अपने मोहसिन के लिए दुआ करे कि खुदा इस पर मुसीबत ना आए, परेशानी ना आए, जो तकालीफ में मुब्तला ना हो, जिसने मेरे साथ उसने सलूक किया है। ये तालीब बुजुर्गान दीन की है, सादात किराम की है, अहले बैत अत्हार की है, सहाबा किराम की है। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तालीम को पाया। इंतहा की आखिरी बात एक अर्ज कर दूं, ये इस उन्वान से जो उन्वान निकल गया, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10 बरस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे। खुद हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया आका दो जहां के ऐसे अखलाक, ऐसा किरदार पाक, 10 साल में हुजूर की खिदमत में रहा, ऐसे काम भी किया जिसमें हुजूर कह सकते थे कि अनस तुमने ये काम क्यों किया, हुजूर ये भी कह सकते थे कि अनस तुमने ये काम क्यों नहीं किया। लेकिन 10 बरस की खिदमत में मैं कभी ये नहीं देखा कि हुजूर ने कभी फरमाया कि अनस तुमने ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया। ये क्या मेयार है अखलाक का, इन्नका लाला खुल्क़ नज़ीम। और आज हम हमारे घरों में किसी को मुलाजिम रखते हैं, हमारा क्या हुस्न सलूक है देख लीजिए, कैसी झिड़की देते हैं उसे, कैसे डांटते हैं उसे, और ये सोचें कि कहीं ऐसा वक्त हम पे पड़ जाए कि हम किसी घर मुलाजिम हो जाएं, झाड़ू देने वाले हो जाएं, उस घर में बर्तन धोने वाले हो जाएं, उस घर का कचरा फेंकने वाले हो जाएं, वो झिड़की दे तो हम पर क्या गुजरेगी, ये सोचना चाहिए। और ये तालीम औलिया अल्लाह की है कि अपने आप को सबसे गिरावा समझो, किसी से ऊंचा न समझो। सैयदी मुर्शिदी भी यही फरमाते। अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया, पीरान पीर लिखते हैं गौसे पाक की महफिल है, अक्सर हम ये कोशिश करें कि मजलिस गौसिया में मजलिस वाज़ो नसीहत का जिसे नाम दिया गया है कि पीरान पीर के कुछ ना कुछ तालीमात पेश करें। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमें हर तालीम से मुशर्रफ फरमाते हैं। एक तो तसल्ली आप देते हैं अपने मुरीदान को, मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी, ऐ मेरे मुरीद डर मत, खौफ मत कर, अल्लाह मेरा रब है। वही फल माता शाफिल इस्म वाली, तो जो चाहे कर। अब मुरीदों की एक किस्म ऐसी भी चल रही है, खादरी तो लिख रहे हैं, टाइटल तो लगा रहे हैं, खिलाफत तो पा रहे हैं, दरवाजों पे बड़ी तशहीर, बड़े बड़े खिलाफत नामे पोस्टर बना के लगा रहे हैं कि हमें ये मिल गया है, मिल गया है, लेकिन तालीम में बिल्कुल पैदल, सब्र में बिल्कुल पैदल, इंतखाम में सबसे आगे, धड़कता है चेहरा, आंखें खून से लाल हो जाती हैं गुस्से में। हम अपने भाई को माफ नहीं कर सकते। ये किस बात की तरीक़त है, किस बात की तालीम है, किस बात की तरबियत है, किस बात का गौसे पाक की महफिलें बनाना है। तो हम अपने अंदर ये बात पैदा करें कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी तालीबात पे फरमाते हैं कि बंदे तू तकदीर के हाथों ऐसे हो जा। क्या फरमाते हैं गौसे पाक? पहले तो फरमाते हैं तकदीर की मुआफ़क़त करो,
غوث پاک فرماتے ہیں تقدیر کی موافقت کرو. موافقت تقدیر کے معاملے کو ایوب علیہ السلام سے اگر ہم دیکھیں ان کی روش میں، ان کی سیرت میں، تو جسم پر کیڑے پڑ گئے، جسم میں کوئی کیڑا گرتا ہے تو موافقت تقدیر میں اس کیڑے کو اٹھا کر وہاں رکھتے ہیں جہاں سے جسم سے کیڑا جھڑتا ہے. یہ موافقت ہے. کبھی ہم تو دیکھتے ہیں ہمارے پر مچھر حالت نماز میں بھی کاٹا تو ہم ایک پیر سے دوسرے پیر کو کھجا لیتے ہیں، مچھر کو مار ڈالتے ہیں، گھس کے پھینک دیتے ہیں کھٹمل کو. موافقت تقدیر تو یہ ہے کہ ڈسنے والی شے ڈس رہی ہے، مگر اتنے جاننے کی کیفیت پیدا ہو بندے میں کہ ڈسنا تقدیر الہی سے ہے، اور ڈستا جا اور ملتا جا اور تکلیف پہنچا. ہے آج کوئی ایسا بندہ مچھر ڈس رہا ہے بولے اور ڈس لے؟ موافقت تقدیر کو جو جانتا ہے، جسم میں کیڑے بھی پڑتے ہیں، مولا تیری مرضی ہے تو میں راضی ہوں. آگ دہکتی آگ میں ڈالا جاتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام راضی ہو جاتے ہیں، میں راضی ہوں اگر میرا مولا مجھے آگ میں ڈالنے تیار ہے، میں راضی ہوں. وہ پیرانے پیر فرماتے ہیں موافقت تقدیر کر، تقدیر کی مخالفت مت کر. پھر پیرانے پیر فرماتے ہیں تقدیر کے ہاتھوں ایسے ہو جا جیسے دایا کے ہاتھ میں بچہ ہوتا ہے، طبیب کے ہاتھ میں بیمار ہوتا ہے اور غسال کے ہاتھ میں میت ہوتی ہے. تو ایسے تقدیر کے ہاتھوں ہو جا. کبھی آپ کسی کو غسل دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جسے غسل دیا رہا وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی پہلے یہ ہاتھ دھو، پہلے یہ ہاتھ دھو، پہلے اس طرح کفن پہناؤ، اس طرح کلمہ لکھو. وہ خاموش ہے. جسے غسل دیا جا رہا ہے مردہ بدست زندہ ہونے کا غوث پاک تعلیم دے رہے ہیں کہ تو تقدیر کے ہاتھوں ایسے ہو جا جیسے مردہ غسال کے ہاتھ میں کچھ کہتا ہی نہیں، الٹ لے پلٹ لے، ادھر پانی ڈال لے ادھر پانی ڈال دے، ابیر مل لے کافر مل لے کچھ مل لے کفن پہنا لے. سب کوئی غم والے غم میں رہتے ہیں اور کوئی کسی کی موت سے خوش ہو کر خوشی مناتے ہیں، دکھاوے کا غم کرنے میت میں حاضر ہو جاتے ہیں. کتنے قسم کے لوگ ہیں دنیا میں. لیکن غوث پاک فرماتے ہیں موافقت تقدیر کر، ایسے ہو جا تقدیر کے ہاتھوں میں جیسے غسال کے ہاتھوں میں میت ہو جاتی. مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے جو مثال غوث پاک دے رہے ہیں کہ تقدیر کا شکوہ مت کر. تجھے جو بھی تکلیف پہنچے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر صبر کر. اور جب صبر کرنے والے ہوتے ہیں تو آپ سنتے ہیں صبر کرنے والوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے. ان اللہ مع الصابرین، مشہور آیت سنتے ہیں کہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. اور ظالم کا ایک دن خسارہ ہے، ظالم کا ایک دن نقصان ہے، ظالم کی ایک دن تباہی ہے، اور صبر کرنے والے ہی کی کامیابی ہے. تو آپ اگر دیکھیں لشکر کو، ادھر یزیدی لشکر ہے، ظالموں کا، بے صبروں کا لشکر ہے، ادھر لشکر امام حسین رضی اللہ عنہ صبر کرنے والوں کا لشکر ہے. اور اللہ صبر والوں کے ساتھ. جب بھی کربلا مولا سے پہلے بھی یہ صبر والے تھے، کربلا مولا کے حالات گزر رہے ہیں تب بھی صبر والے ہیں، آج بھی اہل بیت اطہار صبر والے ہیں. لیکن یاد رکھیں احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ساتھ ہمارے گھر سے کوئی گھر اونچا بنائے گا تو اس کا گھر تباہ ہو جائے گا. کوئی کتا ہم پہ بھوکے گا تو اس کتے کو خارش ہو جائے گی، گھستے پھرے گا ادھر ادھر دیواروں سے. آج حالات ایسے ہم دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کے جو سادات کرام سے بغاوت رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، ان کی عظمت نہیں کرتے، ان کی قدر نہیں کرتے، اور ایسے ہی بیماریوں میں گھسے جا رہے ہیں. لیکن جو یہ یقین کر لے کہ میں سادات کا ادب کرنے والا ہوں، اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، صحابہ خلفاء راشدین سے محبت رکھتا ہوں، اس پر مصیبت آتی ہے تو وہ شکوہ بھی نہیں کرتا. اہل عقیدت، اہل محبت شکوہ نہیں کرتے، موافقت تقدیر کرتے ہیں، اور جس پہ گزرتی ہے وہ تو صبر میں ہے. دیکھنے والے کبھی بے صبر ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسا ہو گیا ان کے ساتھ، یہ معاملہ ان کے ساتھ کیوں ہے. اور جس کے ساتھ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. لیکن ہمیں چاہیے کہ موافقت تقدیر کرتے ہوئے جو بھی دکھ تکلیف مصیبت پہنچتی ہے اس پہ صبر کریں. وَاصْبِرْ مَا أَصَابَكَ فرماتا اللہ تعالیٰ کہ تم پر جو مصیبت پڑتی ہے اس پہ صبر کرو. اور یہ مصیبتیں امتحاناً بھی آتی ہیں تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موافقت تقدیر کرو، تقدیر کے ہاتھوں ایسے ہو جاؤ جیسے ابھی میں نے آپ کو مثالیں دے کر بتائی کہ غوث پاک رضی اللہ بالآخر فرماتے مریدین سے تو اتنی محبت ہے غوث پاک کو، کیا فرماتے اگر تم سے اپنا بوجھ نہیں سنبھل رہا ہے، مصیبتوں کے پہاڑ پڑ رہے ہیں، تم نہیں سہار رکھتے تو لاؤ تم اپنی مصیبتیں مجھے سونپ دو، مجھ پر ڈال دو، میں تمہارا بوجھ اٹھا لوں گا. ایسا پیر کہیں دیکھیں آپ؟ ہاں بوجھ اٹھانے والا پیر، تکلیف دور کرنے والا پیر.
मुसीबतों में राहतें देने वाला पीर, लेकिन शर्त यह है कि मुरीद भी वैसा हो और ऐसे तड़प कर पुकारे। मैं एक बात कहूँगा आपसे कि शैतान को कंकरियां मारने के मौके पर मेरे एक पीर भाई, मेरे मालिक के खलीफा सैयद शुजातुल्लाह साहब, उनकी आंखों में आंसू डब आए हुए थे। कहने लगे कि कोई यकीन करे या ना करे, लेकिन जो रेला आया पब्लिक का, हमें यकीन हो गया कि मैं मेरी बीवी अब खत्म हो जाने वाले हैं। तो उस लम्हे हमने आंख मूंझ कर पुकारे, या सैयदी अहमद कबीर। अभी हम पूरा नाम में नहीं पुकारे, ऐसा लगता कि हमें किसी मुकाम पर महफूज जगह कोई लाकर हवा में दमे ज़दर में लाकर खड़ा कर दिया और वो रेला वहां से गुजर गया लोग, और हमारी जान बच गई। कहते हैं कि कोई यकीन करे या ना करे, हमने तो सैयद अहमद कबीर को पुकारा और हमारी मदद हो गई कि मियाँ बीवी की जान महफूज हो गई। ये ऐसी मदद करने वाले हैं औलिया अल्लाह, लेकिन यकीन होना। इसलिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में अंबिया के मोजज़ात, औलिया के करामात, अंबिया औलिया के तसर्रुफात सब बयान किया, लेकिन वो ऐसे अक्लों को हैरान करने वाली बातें हैं कुरान में। इसलिए अल्लाह पहले ही फरमा दिया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ऐ कुरान पढ़ने वाले शक और तरद्दुद अपने भेजे से निकाल दे। कुरान में शक मत कर, ये वो किताब है, इसमें कोई शक नहीं। अब आगे तू पढ़ेगा, ऐसी बातें आएंगी जिसको अकल नहीं मानेगी, लेकिन ईमान से उसे मानना पड़ेगा। तेरी अकल को भी मुसलमान करना पड़ेगा। जो अपनी अकल को मुसलमान नहीं करता, अकली घोड़े दौड़ाता है, ऐसे कॉलेजेस में, स्कूल में ऐसे लोग आते हैं, लेक्चर्स देते हैं कि हमारे नौजवान भटक जाते हैं, अपने बुजुर्गों की तालीम से फिर जाते हैं, अपने माँ बाप से सवालात शुरू कर देते हैं। माँ बाप से कहते हैं कि बर्तन सामने रखकर जो तुम पढ़ लो ये बिदअत है, ये शिर्क है। नहीं मेरे भाई, तुम बजाय अपने माँ बाप को बुरा कहने के, तुम एक तरफा सुने, वन साइड रुख सुन लिए, तस्वीर के दोनों रुख देखिए। जब किसी मुखालिफ इस्लाम से तुम के खिलाफ मामूलात अहले सुन्नत बात सुनते हो, तो तुम्हारा काम है तुम्हारी बस्ती या तुम्हारे शहर में जो अहले सुन्नत के उलमा है उनके पास आए, उनसे तशफ़ी हासिल करें और वो सवाल करें जो आपके लेक्चरर ने आपकी तकरीर में कहा, जिस पर आप बहकते फिर रहे हो, जिस पर आपके माँ बाप को दिल को तकलीफ पहुंच रही है कि माँ बाप कह रहे हैं कि हमारा बच्चा हमारे अकीदे पर कायम रहे, अहले सुन्नत का अकीदा रहे, गौस ख्वाजा का मानने वाला रहे, रसूलुल्लाह का दीवाना रहे, और बच्चे जो है माँ बाप के जो है उनको ठुकरा कर उनके दिलों को तकलीफ पहुंचा कर जो है आज माँ बाप को भी मुशरिक कह रहे हैं, काफिर कह रहे हैं, बिदअती कह रहे हैं। हमें चाहिए कि बुजुर्गान दीन की तालीमात को अपनाएं। खुसूसन मीरा मोहिउद्दीन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पीराने पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु फरमाते हैं, इन्ना यदी अला मुरीदी का समय अल अर्ज़, मेरा हाथ मेरे मुरीद के ऊपर ऐसे साया फिगन है जैसे आसमान जमीन पर छाया हुआ है। मैं मगरिब में हुआ तो क्या हुआ, मेरा मुरीद मशरिक में हुआ तो क्या, अगर मेरा मुरीद मशरिक में सो रहा है, मैं मगरिब में हूँ और मेरे मुरीद का सतर खुल जाए, बैठे बैठे अपने मुकाम से मैं उसका सतर ढाक सकता हूँ। क्यों कि इन्ना यदी अला मुरीदी कस समय अल अर्ज़, फरमा कि मेरे मुरीद पर मेरा हाथ ऐसे साया फिगन है जैसे आसमान जमीन पर छाया हुआ है। मैं आपसे कहूँ, कुछ लोग कहते हैं ये क्या करते हैं औलिया अल्लाह गौसो ख्वाजा, ये क्या करते हैं, क्यों पुकारते हैं उनको, क्या देते? तो मैं कहता हूँ, जब आप एक्सीडेंट होकर पड़े रहते हैं, हाथ पैर घसते हैं सड़क पर, उस वक्त क्या किया जाता है? जरा भी होश हो तो कहते हैं भाई जरा मेरी मदद करो, जरा बाजू उठा दो, या मेरे घर को एक फोन कर दो। कौन है जी भाई ये मदद करने वाला? गौसो ख्वाजा नहीं करते, रास्ता चलने वाला कौन है? किसे पुकार रहे हो? और मदद हो जाती है और जो है समझ जाती है तो फिर उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि भाई आपने मुझे उठाया था, आपने मुझे स्ट्रेचर पे डाला था, आपने मुझे दवाखाना पहुंचाया था, आपने जो है इस मुद्दत में मेरी लीव एप्लीकेशन डिपार्टमेंट को पहुंचाई थी, आपका शुक्रिया, मेरे बच्चों की दुआएं आपने ले ली हैं। वाह वाह वाह, बड़ा एहसान हो गया। हाँ, गौसे ख्वाजा का कोई एहसान नहीं, तालीमात इस्लामिया से हमारे दिलों को मुज़य्यन करने वालों का कोई एहसान नहीं, और अपने तसर्रुफ व करामात से मुसीबतों से हमें निकालने वालों का कोई एहसान नहीं, खुदा रसाई का रास्ता बताने वालों का कोई असर नहीं। कितने नाशुक्र हो गए हम। हमें चाहिए कि मजबूती से औलिया अल्लाह का दामन थामे, गौसे पाक का दामन थामे, ख्वाजा अजमेरी का दामन थामे, सैयद अहमद कबीर रिफाई रज़ियल्लाहु का दामन थामे, मजबूती के साथ। जो हजरात भी जिन अहले सलासल, जैसे कि हमारे मोहम्मद खान बियावन साहब ने ने कहा कि हर सिलसिले में फैज़ है, तो मैं ये तड़प रहा था कि अपने सिलसिले रिफाइया का नाम उनकी ज़बान पे नहीं आया, तड़प पे दिल से कह रहा तो कह रहा हूँ, हर सिलसिले में फैज़ है, चाहे वो नक्शबंदी हो, सोहरवर्दी हो, कादरी हो, रिफाई हो, कोई सिलसिला हो, हर सिलसिले में फैज़ है। पीराने पीर का सब पर करम है, मेरे शहे दस्तगीर का टुकड़ा हर एक झोली में उनका जरूर है, कुछ फर्क ही नहीं है अमीर व फकीर का। दादा हसन तुम्हारे, नाना हुसैन तुम्हारे, बड़े घर आने वाले जी मेरे पीर दस्तगीर।